وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے حجاب، ستر اور پردے کے بارے میں پوچھا ہے اور کہا ہے کہ آج کل کلر کے برقعے نظر آ رہے ہیں، اور اصل میں حجاب جو مطلوب ہے شرعاً اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، تو آئیے ذرا سا اس کی تفصیلی معلومات لے لیجئے کہ برقع یا حجاب ایسا ہو کہ پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، پورے جسم کو ڈھانک لے اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ، کہ ایسا حجاب یا ایسا برقع نہ پہنے جو بذات خود زینت ہو، ڈیکوریشن ہو، یا رنگ برنگ کے کپڑے ہوں، بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے جو ڈیکوریشن یا فیشن کا جو کپڑا ہے اس کو چھپانے کے لیے، تاکہ لوگوں کی نگاہ اور نظر نہ پڑے، اس لیے وہ زینت والا کپڑا نہ ہو بلکہ زینت کو چھپانے والا کپڑا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں الا یہ کہ کچھ ظاہر ہو جائے۔ نمبر 3، ان یکون واسعا غیر ضیق، حجاب، پردہ یا برقع ایسا ہو کہ بالکل کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، اس لیے کہ جب تنگ رہے گا تو پھر زیر و بم اور جسم کے اعضاء کی نمائش ہوگی، جو پردے کے اور حجاب کے بالکل خلاف ہے، پردے اور حجاب اور برقع کے مقصد کے بالکل خلاف ہے، اس لیے واسع، کشادہ ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے ان یکون صفیقا لا یشف، کہ موٹا کپڑا ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ اوپر والے برقعے کے کپڑے سے اندر کے کپڑے نظر آئیں، ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ نقاب کے اندر والا کپڑا بھی نظر آ جائے، اس لیے موٹا کپڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ یکون مبخرا ولا مطیبا، خوشبودار یہ نقاب نہیں ہونا چاہیے، عورت جب چلے تو خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، اس لیے کہ خوشبو کا مزاج ہے پھوٹنا، باہر نکلنا، اور جیسے ہی خوشبو باہر نکلے گی لوگ نہ دیکھنے والے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں سے یہ بات ہے کہ خوشبو لگا کر عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ نمبر 6، اللہ یشبہ لباس الرجال، ایسا برقع نہ ہو جیسا مردوں کا ہوتا ہے، مردوں کا جیسے صرف رنگ بدل لینے سے نہیں ہوتا کہ یہ برقع پہنی ہوئی ہے اور یہ ثوب پہنے ہوا ہے، بلکہ بالکل مردوں سے الگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، ہم میں سے وہ عورت نہیں ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور وہ مرد بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، یا اس عورت پر لعنت ہے جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ 7ویں شرط یاد رکھیے گا، اللہ یشبہ لباس الکافرات، کافرہ عورتوں کی مسلمان عورتیں لباس میں مشابہت اختیار نہ کریں، یعنی کافرہ جیسی، یہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو نن جس طرح سے برقع پہنتی ہے اس طرح سے مسلمان عورتیں پہننے لگی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر فقہ اور سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھویں جو شرط ہے وہ یاد رکھیے گا، اللہ یکون لباس شہرت کا لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا کپڑا، ایسا کلر جو کسی نے نہیں پہنا ہے۔ آپ نے بتایا نا کہ کلر کے برقعے نظر آ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ فیشن اختیار کرنا عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں کہ پردہ اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے اس کا حکم دیا ہے، اور جب تک پھول کھلتا نہیں ہے اس کی قیمت رہتی ہے، عورت جب تک کھلتی نہیں ہے تب تک اس کی عزت رہتی ہے، جب کھل جاتی ہے تو کوئی اس کی عزت اور کرامت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور یہ مومنہ عورت کی پہچان ہے کہ وہ سب کے سامنے کھلتی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، اور اس کا پورا زینت، اس کی زیبائش آرائش اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مقاصد کو سمجھنے کی اور ہماری ماں اور بہنوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔